الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا مثل ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفا صدق الله العظيم۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کا ایک حصہ بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ اس آیت کے اس حصے کو آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اجازت چاہوں گا۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے انسانیت کے 4 بلند و بالا مقامات کا تذکرہ کیا ہے۔ نمبر 1 مقام نبوت، نمبر 2 مقام صحابیت، نمبر 3 مقام ولایت، نمبر 4 مقام شہادت۔ ان مقاموں میں سے سب سے بلند مقام مقام نبوت ہے، اس کے بعد مقام صحابیت ہے، اس کے بعد مقام ولایت ہے، اس کے بعد مقام شہادت ہے۔ ان چاروں میں فرق یہ ہے، مقام نبوت اور مقام صحابیت یہ مقام وہب ہے، مقام ولایت اور مقام شہادت یہ مقام کسب ہے۔ وہب اور کسب کا معنی سمجھیے گا، اللہ نے کچھ ایسے مقامات بنائے ہیں کہ جن کو بندہ محنت کر کے حاصل کر سکتا ہے، کچھ ایسے مقامات بنائے ہیں اگر بندہ محنت کر لے حاصل نہیں ہو سکتے، محض اللہ کی عطا ہوتی ہے، اگر مل جائے اللہ کی عطا ہوگی، اگر محنت کرے گا نہیں ملے گا۔ ان میں سے ایک مقام نبوت ہے جو اللہ کی عطا ہے۔ اگر کوئی بندہ چاہے میں عبادت کر کے مقام نبوت کو حاصل کر لوں گا، یہ ناممکن بات ہے۔ اسی طرح اگر کوئی یہ بندہ چاہے کہ میں محنت کر کے مقام صحابیت کو حاصل کر لوں گا، یہ ناممکن بات ہے۔ قیامت کی صبح تک اب نہ کوئی نیا نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی نیا صحابی آئے گا۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں مقام نبوت بھی مقام وہب ہے، مقام صحابیت بھی مقام وہب ہے، اور اس کے بعد مقام ولایت اور مقام شہادت یہ مقام کسب ہے۔ اگر کوئی یہ بندہ چاہے جس نے کلمہ پڑھا ہے کہ میں اللہ کا ولی بن جاؤں، وہ بن سکتا ہے؟ نہیں، جس نے اللہ کا کلمہ پڑھا وہ اللہ کا ولی ہے۔ اس پہ 2 دلیلیں پیش کرتا ہوں۔ ایک اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا فرمان ہے اللہ ولی الذین آمنوا۔ دوسری دلیل عقیدہ طحاویہ، امام جعفر الصادق الطحاوی اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھتے ہیں، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان رسالت، شان صحابہ۔ امام جعفر الصادق الطحاوی اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں المؤمنون کلہم اولیاء الرحمن، کہ تمام کے تمام جو مومن ہے یہ اللہ کے ولی ہے۔ پھر جو ولایت ہے اس کے مراتب کے اندر فرق ہوتا ہے، کچھ اعلی درجے کے ولی ہوتے ہیں، کچھ ادنا درجے کے ہوتی ہے۔ یقیناً آپ کے ذہن میں اشکال آیا ہوگا کہ ابھی میں نے یہ بات کہی ہے کہ مقام شہادت یہ مقام کسب ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری زندگی جنگوں کے اندر گزار دی لیکن شہید نہ ہوئے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 200 جنگوں کے اندر شرکت کی ہے، 200 جنگوں کے اندر 200 جنگوں کے اندر شرنیر رہے ہیں، اپنے جسم کو زخمی کرایا ہے لیکن شہید نہ ہوئے۔ اس کا جواب سنیے گا، پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا من سأل اللہ الشہادۃ بصدق بلغہ اللہ المنازل الشہداء وإن مات علی فراشہ۔ جس بندے نے صدق دل سے یہ طلب یہ دعا کی کہ میں شہید ہو جاؤں، اگر وہ شہید نہ ہوا، اگر اپنے بستر پہ مر گیا پھر بھی وہ شہید ہیں، کیونکہ شہادت کی 2 قسمیں ہیں، ایک صورتاً شہادت ہوتا ہے، ایک حقیقتاً شہادت ہوتا ہے۔ صورتاً شہادت یہ ہے کہ مقام صورتاً شہادت یہ ہے کہ میدان جہاد کے اندر یہ کٹنا، یہ صورتاً شہادت ہے۔ اور ویسے دوسری اللہ کا بھی
انسان کو صورتاً شہادت بھی دیتے ہیں، حقیقتاً شہادت بھی دیتے ہیں، اور اللہ کبھی انسان کو صورتاً شہادت نہ دے کے حقیقتاً شہادت دیتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر صورتاً شہادت نہ ملے تب بھی شہید ہیں، اسی طرح خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صورتاً شہادت نہ ملے تب بھی شہید ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ مقام نبوت اور مقام صحابیت یہ مقام وہب ہیں۔ جس طرح نبوت میرے اللہ کا انتخاب، چناؤ، سلیکشن ہے، اسی طرح صحابیت بھی میرے اللہ کا انتخاب، چناؤ، سلیکشن ہے۔ اس پہ دلیل مستدرک حاکم، امام حاکم المتوفا 405 ہجری، کتاب المعرفت صحابہ جلد نمبر 3 کے اندر پاک پیغمبر سے روایت لائے ہیں، ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابی، اللہ نے میرے سر کو تاج نبوت کے لیے چنا اور میرے صحابہ کے سر کو تاج صحابیت کے لیے چنا۔ ہمارے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جو مٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے ساتھ لگی ہوئی ہے وہ عرش کرسی سے اعلیٰ ہے۔ اس پہ دلیل مسند الفردوس علمی کے اندر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جہاں نبی مدفون ہوتا ہے وہ مٹی جو نبی کے جسم کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے وہ عرش کرسی سے اعلیٰ۔ ارے وہ مٹی جس کے اندر کوئی عقل و شعور نہیں، وہ مٹی جس کے اندر سننے کی طاقت نہیں، وہ مٹی جس کے اندر دیکھنے کی طاقت نہیں، وہ قرب نبوت کی وجہ سے عرش کرسی سے اعلیٰ۔ اور وہ لوگ جو صحابہ تھے جو ملے ان کا کیا مقام ہوگا؟ سبحان اللہ۔ میں نے حدیث پڑھی لا تسبوا اصحابی، کہ میرے اصحاب کے بارے میں نزیبہ کلمات نہ کہنا۔ لا تسبوا کا معنی گالی دینا نہیں، کیونکہ لغات کے اندر گالی کے لیے لفظ شتم آتا ہے، گالی کے لیے لفظ شتم آتا ہے۔ اب لا تسبوا اصحابی پاک پیغمبر نے کیوں ارشاد فرمایا؟ اس کی آگے دلیل پیش کی کہ کوئی بندہ کوئی یہ نہ کہے کہ کچھ صحابہ حافظ قرآن نہیں تھے، کچھ صحابہ نے حج نہیں کیا تھا، آج میرے جو بڑے ہیں انہوں نے حج کیا ہے، حافظ قرآن بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ أَحَدَكُمْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مِثْلَ مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفًا، اگر کوئی صحابہ کے بعد احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے اور میرے صحابہ کا ایک مٹھی جو اور اس کے بعد تمام کے تمام صحابہ جنتی ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اس کے اندر لفظ حسنہ آیا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ حسنہ کا معنی جنتی ہے۔ علامہ علوسی بغدادی صاحب روح المعانی اور صاحب جلالین یہ لکھتے ہیں کہ لفظ حسنہ کا معنی جنتی ہے۔ اس پہ وہ ایک دلیل پیش کرتے ہیں قرآن کی آیت سے، ان الذین سبقت لہم من الحسنى، اس کے اندر لفظ حسنہ آیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ جنتی ہے۔ اور اسی طرح اللہ کا فرمان ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تمام کے تمام صحابہ جنتی ہے، چاہے انصار ہو یا مہاجر ہو، وہ جو ہجرت سے پہلے صحابہ تھے وہ بھی جنتی ہیں، وہ صحابہ جو ہجرت کے بعد تھے وہ بھی جنتی ہیں۔ اور اس کے بعد امام سرخسی رحمہ اللہ اپنی کتاب کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا تذکرہ کیا، جیسے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی بہت ساری اس کے آیت ہیں۔ اور اس کے بعد وہ یہ لکھتے ہیں کہ جو شخص اصحاب کو برا بلا کہے وہ ملعون ہے، زندیق ہے، منافق ہے، مومن نہیں ہے۔ کون صحابہ؟
کون صحابہ؟ اولئک هم المفلحون صحابہ، اولئک هم المتقون صحابہ، اولئک هم الراشدون صحابہ، اولئک هم المؤمنون حقا صحابہ، اولئک هم المؤمنون حقا صحابہ، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار صحابہ، رحماء بینهم صحابہ، التائبون صحابہ، العابدون صحابہ، الراکعون صحابہ، العابدون صحابہ، الساجدون صحابہ، العاملون بالمعروف والناہون عن المنکر صحابہ۔ کون صحابہ؟ کون صحابہ؟ نبوت کے گواہ صحابہ، رسالت کے گواہ صحابہ، شجاعت کے گواہ صحابہ، میرے پاک پیغمبر کی رسالت کے گواہ صحابہ، نبوت کے گواہ صحابہ، رسالت کے گواہ صحابہ، جنہوں نے ہم تک قرآن لکھا اس کے بعد پہنچایا وہ صحابہ، جنہوں نے قرآن کو سمجھا ہم تک پہنچایا وہ صحابہ۔ اگر صحابہ کو درمیان سے نکال دیا جائے دین نامکمل ہے، اگر درمیان سے صحابہ کو نکال دیا جائے قرآن نامکمل ہے، کیونکہ قرآن جو پہنچا ہے صحابہ کے واسطے سے پہنچا ہے، اسی طرح جو حدیث پہنچی ہے وہ بھی قرآن کے واسطے سے پہنچی ہے، اور اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی زندگی پہ اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔